بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ پڑھیے مل کے سارے، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ نال جو محبوب دے گزرے آؤ زمانہ یاد کر۔ نال جو محبوب دے گزرے آؤ زمانہ۔ سارے مل کے پڑھیے، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ اگے شاعران دا اے دعوت فکر دیندا اے پیا، بھول گیا تم وعدہ کر کے نال اپنے محبوب دے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ یہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ آندہ اے بھول گیا تم وعدہ کر کے نال اپنے محبوب دے۔ عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر۔ عالم لاہوت دا وعدہ، عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر۔ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ۔ اگے پھر دعوت فکر ہے، خالی پنجرا رہ جانا، اے پنچھی اندروں اٹھ جاسی۔ خالی پنجرا رہ جانا، اے پنچھی اندروں اٹھ جاسی۔ عارضی کر چھوڑ دے اصلی گرانہ یاد کر۔ عارضی کر چھوڑ دے، عارضی اے عارضی کر جتھے میں بھی رہ رہا ہوں تسی بھی رہ رہے ہو۔ یہ دے بڑا صفائی دا اسی خیال رکھنے ہیں، یہ دے اندر آ چیز لگا لو، آ چیز لگا لو۔ شاعران دے ساریاں چیزاں چھڑ دے، عارضی کر چھوڑ دے اصلی گرانہ یاد کر۔ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ۔ اور آگے شاعر
مرشد سے رابطہ بتاتا ہے. یہ مقطع ہے اور مرشد کا رابطہ ہے. شاعر کہتا ہے، بڑی پیاری بات ہے، کہتا ہے، شاعر کا نام ہے طالب. کیا نام ہے؟ طالب. وہ طالب صاحب کہتے ہیں، طالب جے تو جانا دیدار اپنے محبوب دا. طالب جے تو جانا دیدار اپنے محبوب دا. ساریاں گلاں چھوڑ دے مرشد دا آستانہ یاد کر. ساریاں گلاں چھوڑ دے مرشد دا آستانہ. بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر. آج کی تقریر کا موضوع ماہ رمضان اور فکر آخرت. ماہ رمضان اور فکر آخرت نہایت ہی واجب الاحترام ذی شان علماء کرام اور قرآن اور حدیث کی روشنی وچ مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج دا مقدس جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ مبارک ہے. پچھلے جمعے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دی شان، فضائل، عزت، وقار اور مثال باکمال دے حوالے نال تساں نے چند معروضات سماعت فرمائیاں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اج بھی بندہ نہ چیز نو حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور پھر سن کے سنا کے اس کے مطابق میرے سمیت سب عمل دی اور اس کے مطابق اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، اے ایمان والے ہو. اے لوگوں نہیں آکھیا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو. ثابت ہویا جڑا اگلا امر اور اگلی خبر جڑی آ رہی ہے وہ لوکاں واسطے نہیں، ساریاں واسطے نہیں، وہ انہاں واسطے بھی جنہاں دے گلے وچ محبوب دی غلامی دا پٹا ہے. گلے وچ محبوب دی غلامی دا پٹا ہے. کیوں؟ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا نام ہے. ایمان کا دا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا نام ہے. اے ایمان والیو، کتب علیکم الصیام، تواڈے اُتے روزے فرض کیتے گئے. روزے تواڈے تے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تواڈے تو پہلیاں امتاں اُتے روزے فرض کیتے گئے سن. یہ روزے صرف ساڈے تے فرض نہیں، اللہ نے نال ساڈی ڈھارس بتائی اور ساڈے تکلفات نو دور فرمایا، ذہنی خلش نو ختم فرما کے ارشاد فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صرف تواڈے اُتے روزے فرض نہیں کیتے گئے، انہاں نو بوجھ محسوس نہ کریو، تواڈے تو پہلیاں امتاں اُتے بھی میں خدا نے یہ روزے فرض فرمائے سن. روزے فرض فرمائے سن. کسے اُتے کوئی روزہ فرض، بڑی تفصیل اس تے ادھے وچ میں تانوں الجھانا نہیں چاہتا. کسے تے کوئی روزہ فرض، کسے تے کوئی روزہ فرض، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور عظمت وے
انہوں اللہ نے ماہ سیام دے روزے عطا فرمائے. بولیے نا سبحان اللہ. انہوں اللہ نے ماہ رمضان المبارک دے روزے عطا فرمائے نے. اور انہاں دی بشارت سن لو. یا اللہ کیوں فرض کیتے نہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ. ہائے ہائے اللہ کی چاہتا سانو روزے دے کے؟ اللہ کچھ اپنا اپنے سنوارنا چاہتا کہ میرا کوئی سمجھ جائے. اللہ سانو سنوارنا چاہتا ہے. فرمایا تواڈے کردار اندر، تواڈی گفتار اندر، تواڈے خیالات اندر، تواڈے ہر موقع اتے تقوی آ جائے. تسی پرہیزگار بن جاؤ، تسی متقی بن جاؤ، تسی خوف خدا کرنے والے بن جاؤ، تسی فکر آخرت نو اپنے سینے وچ بسان والے بن جاؤ. متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو. ہوں اے روزے سانو کیوں دیتے؟ میں ایک روایت لگا پیش کر. علامہ عبد الرحمن صبوری رحمت اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 کے اندر آپ نے روایت نقل فرمائی. سنیے ذرا اس مہینے دی فضیلت کتنی اور یہ بارے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے خوشخبریاں کی ہیں. سدرۃ المنتہا دے تھلے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا. کس دے تھلے؟ سدرۃ المنتہا. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے. اس فرشتے دی لمبائی 1000 سال دا سفر ہے. کتنی لمبائی ہے؟ 1000 سال دی مسافت دی دی لمبائی ہے. اس فرشتے دے 1000 سر نے. سر کتنے سر نے فرشتے دے؟ 1000 اس فرشتے دے سر نے. ہیڈز 1000 ہیڈز 1000 سر. اور ہر سر وچ 1000 چہرے ہیں. ہر سر وچ 1000 چہرے ہے اور ہر چہرے تے 1000 منہ. ہر منہ وچ 1000 زبان ہے. ہر منہ وچ 1000 زبان ہے. اور فرمایا کہ اس زبان دے کناریاں ہوتے 1000 گیسو نے. گیسو بال 1000 اور ہر بال ہوتے ہر گیسو تے ایک اللہ نے موتی فٹ کیتا ہوئے. سمجھ آگئی ذرا؟ ہر بال ہوتے 1000 موتی فٹ اور ہر موتی دے اندر 1000 دریا نے نور دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. نور دے دریا اور ہر دریا وچ 1000 نور دی مچھلی تیر رہی ہے. ہر دریا وچ 1000 نور دی مچھلی تیر رہی ہے. اور مچھلی دا کمال ہے وے کہ انہاں دیاں پشتاں اُتے اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لکھیا ہوا ہے. اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھیا ہوا ہے. اللہ دا بھی نام، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی نام لکھیا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس مچھلی نو اللہ نے آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 2000 سال پہلے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 2000 سال پہلے اللہ نے پیدا فرمایا. معراج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے گئے اللہ دے حریم ناز وچ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے نو ویکھیا. سرکار نے اس فرشتے نو سلام کیتا تے فرشتے نے جواب پتہ کیویں دیتا؟ اپنے سبز بازو پر پھیلا دیتے. 2 پر پھیلائے تے انہاں دوواں پراں نال زمین تے آسمان نو ڈھک لیا گیا. دوواں پراں نال فرشتے نے خاص جو اللہ ڈیوٹی لائی سی اس انداز نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کی تھی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتا تے فرشتہ کہن لگا اے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والے واللیل دے زلفاں والے آمین دے کلنا والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو خوشخبریاں دینا چاہنا پہلی بشارت ہے توانو مبارک ہوئے اللہ نے توانو معراج تے بلایا ہے توانو خوشخبری ہوئے توانو مبارک ہوئے تے دوجی مبارکاں تواڈے واسطے نے اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی امت نو اللہ نے رمضان شریف دا مہینہ عطا کر کے تواڈی امت تے بخشش دا سامان پیدا کر دیتا اچھی بولو سواد آیا کہ نہیں گل سن کے او فرشتہ جڑا آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 2000 سال پہلے خوشخبریاں دیندا ہے پیا مبارکاں دیندا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئے خوشخبری ہوئے اللہ نے تواڈی امت نو بخش دیتا ہے کیویں بخشیا ہے اللہ نے تدبیر اختیار فرمائی ہے تواڈی امت نو ماہ صیام عطا کیتا ہے اور عظمتاں والا مہینہ عطا کیتا ہے شاناں والا مہینہ عطا کیتا ہے اپنی برکتاں تے فضلاں والا اللہ نے تانوں مہینہ عطا کیتا ہے تواڈی امت دے گناہ اللہ نے اس مہینے دے اندر معاف فرما دیتے نے آؤ میں دوجی روایت پیش کراں مشکاۃ شریف دے اندر روایت موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجے ماہ رمضان شروع نہیں ہویا ماہ شعبان دے آخری دیہاڑے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف فرما ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی نے آقا منبر تے کھڑے ہوئے فرمایا اے میرے غلاموں میرے منبر دے نیڑے نیڑے آ جاؤ میرے منبر دے قریب آ جاؤ صحابہ منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں آج میں مصطفیٰ مبشر بنیا ہوا تو میں بشارتاں دینی آنے چونکہ میری شان مبشر بھی ہے میں خوشخبریاں دینا ہوا میری شان نذیر ہے میں ڈر بھی سنانا ہوا لیکن آج میرے غلاموں تو میں بشارتاں ہی دینی آنے آج خوشخبریاں ہی دینی آنے آج تو میں خوش کر دینا اللہ اکبر پنکھے کو تھوڑا کریں ادھر ٹھیک ہے آقا نے فرمایا میرے غلاموں آج بشارتاں دینیاں نے آج خوشخبریاں دینیاں نے انشاءاللہ آج میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پوری کرنا ماں پیا خوشخبری دینی ہے چونکہ آقا نذیر بھی بن کے آئے نے آخر ہوتے کچھ ڈر بھی سنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں شعبان دا مہینہ گزردا ہے آخری دیہاڑے تے آخری رات آنے اس تو بعد عظمتاں والا مہینہ جلوہ گر ہون والا ہے تواڈے تے سایہ فگن ہون والا ہے جس دے اندر اللہ نے کیسی رات میری امت نو عطا فرمائی ہے اس رات دے اندر عبادت کیتی جائے 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب ملدا ہے کنے چیر دی عبادت دا ثواب 1000 مہینے دا ادھے برابر نہیں بلکہ خیر من 1000 شہر فرمایا 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہے صرف اس رات دی ایک رات دی عبادت ایک کون فرما رہے اللہ دے قرآن میں فرمایا سرکار اس دی تشریف فرما رہے اور صحابہ نے بشارتہ دے رہے ہیں آقا علیہ السلام دے صحابہ دے ذریعے یہ بشارتہ ساڑھے والا آئیاں یہ ساڑھے واسطے بھی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات اس مہینے دے اندر ایسی رات ہے جس رات نو عبادت کرو 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ دا ثواب لو صحابہ اکرام عرض کر دینے آقا اور بشارت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے دا قیام رات دا اللہ نے تواڈے واسطے نفل بنایا ہے اور اس مہینے دے روزے اللہ نے تواڈے واسطے فرض کیتے نے اور رات دا قیام نفل بنایا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیجی بشارت ہے تجھیا مہینے اندر 2 نفل پڑھو گے تے 2 نفلاں دا ثواب بھی ملے گا لیکن اس مہینے دے اندر 2 نفل پڑھو گے اللہ ثواب 2 فرضاں دا عطا فرماوے گا ثواب کنا ملے گا 2 فرضاں دا تے دوجے مہینیاں وچ 2 فرض پڑھو
تے سواب 2 فرضاں دا ہے۔ اس مہینے وچ 2 فرض پڑھو گے سواب اللہ 17 فرضاں دا عطا فرمائے گا۔ کنیا فرضاں دا؟ 17 فرضاں دا عطا فرمائے گا۔ شاعر ایک بڑا سونا ترجمہ کردہ آندا ہے، اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا باقی سب مہینیاں اندر وہ ان عالی رتبہ پایا۔ اور اگے شاعر آندا ہے، ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردا 70 گنا اجر ہے دیندا۔ وہ مالک بہرو پردہ 70 گنا اللہ اجر دیندا ہے۔ کیڑا اللہ؟ جڑا مالک خشکی دا بھی، جڑا مالک تری دا بھی۔ بھائی اللہ دیتے سمجھ آ رہی گل دی؟ اے اس مہینے دی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں 2 نفل پڑھو تے ثواب 2 فرضاں دا، تے جے 2 فرض پڑھو تے ثواب اچھی بولو کنیا فرضاں دا؟ 17 فرضاں دا، 17 فرضاں دا ثواب۔ لیکن اس مہینے میں بھی ایسے خوش نصیب ہیں جو نماز کے باغی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں جو نماز سے پرہیز کرتے ہیں، اس مہینے میں پرہیز کرتے ہیں، شارٹ کٹ نماز پڑھتے ہیں۔ 8 رکعت تراویح پڑھی، کون ہو؟ اہل سنت و جماعت۔ آگے کیا ہو؟ حنفی ہے، اور کیا ہو؟ بریلوی ہے، اور کیا ہو؟ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ میں کیا اگر درود و سلام مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے تو سرکار نے 20 رکعت رمضان صاحب رمضان کا مہینہ ہے، کتنے رکعت ہے؟ وہ رچی بولو کتنے رکعت ہے؟ کتنے رکعت ہے؟ یاد کر لو کنیاں رکعتاں کی کیڑی ہے؟ نماز تراویح۔ یہ 8 رکعت تراویح کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ جڑے 8 والے بیلی ہو نا، 8 والے شارٹ کٹ نماز لاہوری نماز ہے، لاہوری نماز پڑھتے ہیں، شارٹ کٹ نماز، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اندر فتنہ پھیلایا تو بد عقیدہ لوگوں کے مولوی محمد حسین بٹالوی نے پھیلایا، جس نے 8 رکعت تراویح کا نظریہ پیش کیا، اور اسی عقیدے کا ایک مولوی غلام رسول، اس نے اس کے خلاف رسالہ لکھا کہ تراویح 8 نہیں، تراویح 20 رکعت ہے۔ مولوی غلام رسول کا رسالہ اطال مستعرضی کتب خانے میں موجود۔ سمجھ آگی؟ کوئی نہیں آئی؟ کنیاں رکعتاں نے؟ اچھی بولو کنیاں نے؟ 20 رکعتاں۔ لوگ کہتے ہیں مکہ کے پیچھے جانا ہے، مدینہ شریف کے پیچھے جانا ہے، جو عرب والے کریں وہ کرنا ہے۔ میں کیا میٹھا میٹھا ہڑپ تے کوڑا کوڑا تھو، جیڑی پسند آئی وہ عرب والے نے مان لی، جیڑی نہ آئی وہ نہ منی۔ اگر عرب والے نے گل کرنی ہے کہ آج بھی مکہ شریف مسجد حرام کے اندر 20 رکعتاں پڑھائی جائیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ لائیو دکھاتے ہیں نماز تراویح کو، آج بھی 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ مسجد نبوی شریف ادھر بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ حضور مولوی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں 20 سوال تم پہ کرتا ہوں، ان سوالوں کا جواب دے دو۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ عبادت کم کرو وہ بہتر ہوتی ہے یا عبادت زیادہ کرو تو وہ بہتر ہوتی ہے؟ عبادت میں کمی بہتر ہے یا عبادت میں زیادتی بہتر ہے؟ ظاہر ہے عبادت میں زیادتی بہتر ہے۔ تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ نوجوان بولو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟
سٹوڈنٹس بولے کتنی رکعتاں پڑھنی ہیں؟ 20۔ کیڑی نماز؟ نماز تراویح۔ صحابہ کرام دا اس ستے اجماع ہے، اجماع ہے، سارے صحابہ دا اکٹھ ہے کہ کنیاں رکعتاں تراویح ہے؟ 20۔ الحمدللہ سنیوں مبارک ہو گئے، جو اجماع صحابہ دا جس بات کے ہو چکے ہیں اہل سنت و جماعت اس پہ قائم ہے، اسی اس پہ قائم۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا اس مہینے اندر 2 نفل پڑھو تو ثواب کی نام 2 فرضاں دا، تے جے 2 فرض پڑھو تو ثواب کی نام اونچی بولو کی نام 17 فرضاں دا، 17 فرضاں دا۔ اور نال ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او مہینہ ہے جس مہینے دے پہلے 10 دن، اج کنواں روزہ ہے؟ بولیے کنواں روزہ ہے؟ نامہ۔ تے پہلے 10 دن ختم ہون چ کنا چر رہ گیا ہے؟ بولو کنا چر رہ گیا ہے؟ 1 دن رہ گیا ہے، کل دا دن پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا، پہلے 10 دن ختم ہو جان گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں بشارت دیتی، فرمایا صحابہ سن لو اس مہینے دے پہلے 10 دن کہ اللہ دی رحمت دے دن دے، کا دے دن دے؟ اللہ دی رحمت دے دن دے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جڑے اگلے 10 دن درمیانی 10 دن 11 تو 20 تک یہ فرمایا مغفرت دے دن دے، ایک گناہاں دی معافی دے دن دے۔ تے حضور دو اگلے فرمایا وَآخِرُهُ، آخری 10 دن یا 9 دن فرمایا اتقم من النار، ایک جہنم دی آگ جو آزاد ہونے دے، جہنم دی آگ جو آزاد ہونے دے۔ حضرات تھوڑے وچ میرے سمیت وہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہاں نے پہلے 10 دنوں کی قدر کی تھی، چونکہ اللہ کی رحمت دے۔ اور ویسے بھی یہ رمضان را میم دعات الف نون یہ کنے رکھنے پانچ حرف رلے تے ایک لفظ بنیا رمضان، جنہوں اسی عربی میں پڑھا گے رمضان، دعات زواد نہیں رمضان۔ یہ دا پہلی رے رحمت خدا بندی واسطے کچھ ہی بولو، پہلی رے کا دے واسطے رحمت خدا بندی واسطے، میم محبت خدا بندی، محبت خدا پہلا رحمت خدا تے میم محبت خدا تے دعات ضمانت الہی۔ اسی روزے رکھ کے اللہ دی ضمانت میں جا جانے۔ تو ایک نعت خانے نعت لکھی ہے، وہ مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے، تے روزے تسی رکھ دے جاؤ خدا جانے تے تسی جانو، انشاءاللہ یہ اللہ دی ضمانت وچ، اللہ دی زمان وچ انسان آ جاندہ ہے جدوں پہلے 10 دن دے روزے رکھتا ہے، پھر اگلے 10 دن، پھر اگلے 10 دن دے، پھر اللہ دی آواز آندی ہے میرے بندے تو میرا کہنا منگیا ہے، اور جو منگی جائے گا میں تیرے عطا فرمائے گا۔ اللہ یا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ یہ 10 دن اللہ دی رحمت، 10 دن مغفرت دے، آخری 10 دن جہنم دی آگ چوں عذاب ہوں دے۔ تو رے رحمت الہی، میم محبت الہی، دعات ضمانت الہی، آگے الف الفت الہی۔ اس بندے نو اللہ کا پیار نصیب ہوتا ہے جڑا اللہ اس مہینے میں روزے رکھتا ہے۔ اور نون نور الہی، نون کا واسطے نور الہی کیا مطلب کہ بندہ روزے رکھے تے خلوص نیت نہ رکھے، ریاکاری نہ کرے، اے نہ دسے میں افطاری فلان فیلے کی تھی، فلان شہد نال کی تھی، بھائی میں نے شہری کی فلان چیز کے ساتھ کی، لوگوں کے سامنے یہ اجاگر نہ کرتا پھرے، کہیں یہ تیرا معاملہ ریاکاری میں نہ آ جائے، ریاکاری میں نہ آ جائے۔ اگر ریاکاری میں آیا تو پھر سارا ثواب، بولو سارا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو اگر 30 دن یا 29 دن ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کی محبت بھی مل گئی، اللہ کی الفت بھی مل گئی،
اللہ دے نور دا سمندر غوطے لان واسطے مل گیا. پھر قیامت والے دن تینوں آواز آئے گی روزے دارا 8 دروازے نے جنت دے تیرے واسطے. میں خدا نے جڑے دروازے نو چنیا ہوئے وہ دروازے دا نام ہے باب الریان. یہ دروازہ ہوے جڑا میں خدا نے خاص روزے دارا واسطے بنایا. بیٹھ بیٹا بیٹھ جائے. سمجھ آئی بات کی؟ بولیے بات کی سمجھ آ گئی؟ ہاتف سے آواز آئے گی کہ تیرے واسطے جڑا دروازہ چنیا ہے اس دروازے کا نام کی؟ بولو. باب الریان. جنت دے 8 دروازے نے 5 تے 3 8 دروازے کدے جنت دے. تے فرمایا یہ دروازہ روزے داراں واسطے جڑا میں خدا نے بنایا نا وہ دروازے کا نام ہے باب الریان. یہ روزے داراں واسطے دروازہ ہے. کہ آواز آئے گی روزے دارو آ جاؤ اے دروازہ تواڈے واسطے وے. ایدے وچوں گزر جاؤ گزر جاؤ گزر جاؤ. کہ اے نشان نال روزے دار گزرے گا کہ پورا سوچ لیا یا لے کون ہے یہ کیڑا خوش نصیب ہے جڑا اس دروازے جو گزرے ہے. ہاتف سے آواز آئے گی پورو یہ وہ خوش نصیب ہے جن نے 30 دن یا 29 دن دے سال وچ میری رضا واسطے روزے رکھے. میری رضا واسطے روزے رکھے. اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مہینہ یہ وہ خطبہ ہے جڑا میں آقا عرض کرنا پیا. فرمایا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. کادا مہینہ ہے؟ اچھی بولو کادا مہینہ ہے؟ کوئی گال کٹے تو چپ رہنا ہے صبر کا مہینہ. کوئی ظلم کرے تو چپ رہنا ہے. کیوں؟ صبر کا مہینہ ہے. اگر دوپہر کا بھوک لگ جائے تقریر کے بعد بھوک لگ جائے پیاس لگ جائے حلق خشک ہو جائے گلا خشک ہو جائے تو چپ رہنا. کیوں؟ صبر کا مہینہ ہے. بولو کہا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے. کوئی بھی معاملہ ایسا آوے جڑا طبیعت اتے بوجھل ہوئے فرمایا چپ رہنا ہے اس معاملے نو برداشت کرنا ہے. کیوں؟ مہینہ صبر دا ہے. کہ نال ہی آقا نے خوشخبری ہو دیتی فرمایا میرے غلاموں صبر دا اجر جنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صبر دا اجر جنت ہے. ہاں جی کون ہے نعرے والا دل؟ فرمایا مہینہ صبر کا مہینہ ہے تے صبر دا اجر کی؟ صبر دا اجر جنت ہے. صبر دا ثواب جنت ہے. ہن خوشخبری سنو اے 7ویں خوشخبری ہے اس خطبے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے وچ جیڑا غریباں دی غمخاری کردا ہے اللہ اس دی گردن نو جہنم چو آزاد کر دے. ہمارے ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے یا نہیں مچائی؟ بولیے تباہی مچائی ہے. سونامی کا اتنا سیلاب نہیں تھا جتنا سیلاب پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں جتنا سیلاب پاکستان میں آیا. لوگ پوچھتے ہیں کیوں آیا کیوں آیا؟ پتہ نہیں کیوں آیا. ہر کوئی کہتا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے آیا. ایک بات کر دوں سنی بیٹھے ہوئے نا سارے بولیے آلے سنت ہی بیٹھے ہوئے نا. ایک بات کر دوں ہاضمے ٹھیک ہیں توجہ سے سننے بات ہضم کر لیں اور توجہ بھی کر لیں اس بات پہ. جب زلزلہ آیا تھا نا مظفر آباد اسلام آباد پاکستان آزاد کشمیر زلزلہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تھے یا نہیں؟
بولو تو صحیح. لاکھوں گھر اجڑ گئے, لاکھوں سہاگ لٹ گئے, لاکھوں بچے یتیم ہو گئے. ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ تو اخبار میں فیچر چھپا بد عقیدہ کس نے لکھا؟ اس نے لکھا یہ زلزلہ اس وجہ سے آیا ہے. کس وجہ سے؟ لوگ درباروں میں جاتے ہیں. یہ فیچر اخبار میں کسی بدبخت بد عقیدہ نے یہ لکھ کے چھاپ دیا کہ لوگ درباروں میں جاتے ہیں, ادھر جا کے پوجا کرتے ہیں, منتے مانگتے ہیں, ان کو خدا مانتے ہیں. درباروں والوں کو, قبر والوں کو یہ ان کی پوجا کرتے ہیں, ادھر جا کے سجدے کرتے ہیں. میں آج اس بات کا جواب سب تمام تم لوگوں کو جواب بنا کے دینا چاہتا ہوں. وہ اس وقت تو زلزلہ آیا تھا, ہم درباروں پہ جاتے تھے. آج اسلام اس لیے آیا تم نے داتا کے دربار کی برمدی کی. اس وقت تو زلزلے آئے, کس وجہ سے آئے سنیو سن لو. میں ان کے منہ کے اوپر ان کا جواب دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہ تہمت لگائی تھی اور غلط عقیدہ ہماری طرف منسوب کیا تھا کہ یہ سنی داتا کے دربار پہ جاتے ہیں, خواجہ کے دربار پہ جاتے ہیں, پیر کرم شاہ کے دربار پہ جاتے ہیں, اور جناب محمد اعظم پاکستان کے دربار پہ جاتے ہیں. یہ گولڈا شریف جاتے ہیں, یہ سیار شریف جاتے ہیں, یہ بیرا شریف جاتے ہیں, یہ سرحد شریف جاتے ہیں, یہ فلاں دربار میں جاتے ہیں, ادھر جا کے سجدے کرتے ہیں, یہ منتے مانتے ہیں. اس لیے یہ زلزلہ آیا. آج میں ان لوگوں کو ان کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بدبختوں, اس وقت تو زلزلہ اس لیے آیا ہم درباروں پہ جاتے تھے. آج سیلاب اس وجہ سے آیا کہ تم بدعقیدہ اور بدبخت ناہنجار اور دجال کے ساتھیوں نے داتا دربار کی برمدی کی ہے. آج سیلاب اس وجہ سے آیا, آج سیلاب اس وجہ سے آیا, آج سیلاب اس وجہ سے آیا. لوگوں, میری زندگی رہے اگلے جمعے تک یا نہ رہے, میرا جملہ نوٹ کر لو. آج پاکستان میں سیلاب آنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی برمدی کی گئی ہے, اور اللہ کے ولی کی برمدی اللہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا. بخاری شریف کتاب التواضع دی روایت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم راوی نے, اللہ فرماندہ ہے, حدیث قدسی ہے, الفاظ اللہ دے زبان مدینے دے تائیدار. اللہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے حضرات, فرمایا من عادہ لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اللہ اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ جنگ ہی نہیں کرتا, تم ہی تلوار پھڑ, میں بھی تلوار پھڑا. اللہ کے جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان مصیبتوں میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں گل نہیں سمجھ؟ توبہ کا وقت ہے, یہ توبہ کا وقت ہے. ساری دنیا نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کانوں کو پکڑ لی ہے. پاکستان کا سیلاب دیکھ کر سب توبہ توبہ کرنے لگ گئے. نہ کوٹھیاں بچی, نہ محلات بچے, نہ بینک بچے, نہ عورتیں بچی, نہ بچے بچے. تو دامن کے لیے بھی کوئی آگے نہیں بڑھا. یہ کام آئی ہے تو پھر نعرہ لگا ہے پاک فوج زندہ باد. یہ پھر نعرہ لگا ہے, یہ نعرہ 65 میں لگا تھا, آج پھر یہ نعرہ لگا پاک فوج زندہ باد. اور سول لوگ ہمارے جیسے, آپ جیسے بہت دامن کر رہے ہیں, بہت دامن کر رہے ہیں. لیکن سنیو ایک گل اور میری سن لو, بد عقیدہ لوگ بھی اپنے اپنے وہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو غیر اللہ سے کہتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے.
آج وہ غیر اللہ کے چندے پہ کہتے ہیں ہم نیسلے واٹر لے کے جا رہے ہیں، ہم یہ خیمے لے کے جا رہے ہیں، ہم فلاں چیز لے کے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دینا۔ اگر دینا ہے تو جو اپنے اہل سنت و جماعت والے خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان بہنوں کی، ان بھائیوں کی، ان بوڑھوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، دینا ہے تو ان کو دو جو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اپنا پیسہ ضائع نہ کرو، اپنا پیسہ ضائع نہ کرو۔ حضرات یہ ضمن میں بات آ گئی، چونکہ لوگوں میں سوال اٹھتے ہیں یہ کیوں سیلاب آیا، جو میں سمجھا ہوں میں نے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلی 8ویں خوشخبری سنیے، جو 7ویں تھی وہ فرمایا غمخوار، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو یہ واقعی غمخواری کا مہینہ ہے۔ پڑوسیاں وچوں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نو لنگر پہنچاؤ، اس نو سحری بھی کراؤ، افطاری بھی کرواؤ۔ رشتہ داراں وچوں کوئی غریب ہے، وہ چولہا نہیں جلدا، وہ سحری بھی کراؤ، افطاری بھی کرواؤ۔ یہ ہے غمخواری۔ اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی غمخواری ہے، ادھر بھی غمخواری کرو، ادھر بھی غمخواری کرو۔ 8ویں خوشخبری سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جڑا امتی اپنے مسلمان برا دا روزہ افطار کروائے گا، میرا اللہ او دے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں بھی ایک کڑوی بات ہے، سن لیں۔ اس واسطے نہیں کہ لوگ آکھیں گے چودھری صاحب کیا بات ہے، بڑا خرچہ کیا ہے، اس لیے نہیں، اس لیے نہیں۔ یہ آقا کا فرمان مد نظر رکھ کر ریاکاری سے بچنے کے لیے، ریاکاری سے بچ کر اشارہ کرو گے انشاءاللہ 100 بندہ آوے، 150 آوے، 200 آوے، 1000 آوے، 5000 آوے، افطار پارٹی کی تھی جائے، لیکن وہ دیوئی نیت نہ ہو میں دکھاوے واسطے کر رہے ہیں، کادے واسطے کرنا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اے مہینہ اللہ دی رضا حاصل کرن دا مہینہ ہے، اے مہینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کرن دا مہینہ ہے۔ ساڈا خدا راضی ہو جائے، ساڈے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا امتی اپنے برا دا روزہ افطار کروائے گا، میرا اللہ انہوں جہنم چو آزاد بھی کر دے گا، وہ دے گناہ بھی معاف فرما دے گا، گناہ بھی ہو دے معاف ہو جائیں گے۔ حضرات میں بین تو نہیں بجا رہا، کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو باتوں کی؟ نہیں آ رہی، بولیے نا، باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سنیے اگلی خوشخبری سنیے۔ ابھی تو آقا کا خطبہ ہی نہیں ختم ہو رہا، ابھی تو سرکار کا خطبہ ہی نہیں ختم ہو رہا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عرض کر دینے آقا، بڑی پیاری گل، بڑی پیاری گل، عرض کر دینے آقا جڑا نہ کروا سکے، او دے کول پیسے نہ ہونے یا او دے کول معلومات نہ ہوئے، اپنے بھرا نوں روٹی نہ کھوا سکے تے کیویں افطاری کرواوے؟ کیا او دے گناہ معاف نہ ہوں گے؟ جڑا غریب کسی دی افطاری کرانا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے۔ اللہ فرماندا ہے کملی والیا تینوں میں شان دے کے کہیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا سونا نبی رحمت للعالمین، آپ نے فوری اپنی رحمت کی چادر بچھائی، دریائے رحمت جوش کے اندر آیا، فرمایا میرے غلاموں گھبراؤ نہ، میرے غلاموں پریشان نہ ہوئے۔ جیڑا غریب میرا امتی کسی دی افطاری کروانا چاہتا ہے، ضروری نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، ضروری نہیں پانی دا پورا گلاس دے، اگر پانی دا پورا گلاس نہیں پلا سکتا ایک گھٹ پانی نال ہی افطاری کرا دے۔ کنے پانی نال؟ صرف ایک گھٹ پانی نال افطاری کرا دے۔ حضور کو گل فرمایا پانی ایک گھٹ دودھ دا پیا دے، اگر یہ بھی نہیں اور کچھ نہیں ایک کھجور ہی کھوا دے، فرمایا اللہ او دے گناہ معاف فرما دے گا۔ بولو اللہ او دے گناہ، کچھ ہی بولو اللہ او دے گناہ۔
اللہ او دے گناہ معاف فرما دے گا او دے واسطے وچ جڑا نہ کھوا سکے لیکن دل کر دو میں بھرا دی افطاری کرواواں دوست دی افطاری کرواواں رشتہ داراں دی افطاری کرواواں پڑوسی دی افطاری کرواواں اے اس غریب واسطے وے ہن امیر دی گل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی جڑا مسلمان بھرا دا پیٹ بھر کے روزہ افطار کروائے گا وہ دا پیٹ بھر کے کھلا راشن کھلا کھانا دے گا کھلا دودھ پلائے گا کھلیاں کھجورا رکھے گا پھل فروٹ رکھے گا وہ دے کھانا بندوبست کرے گا وہ دا مسلمان پر آج افطاری واسطے آئے پیٹ بھر کے جاوے انہوں بھوک نہ باقی رہ جائے گھر جا کے پھر تمنا کردہ پھرے مینوں روٹی دے دیو مینوں لسی دے دیو مینوں پانی دے دیو مینوں دودھ دا گلاس دے دیو پیٹ بھر کے اپنے برا دا روزہ افطار کرواوے فرمایا میرا اللہ انہوں میرے حوضے کوثر وچوں اینا پانی پلائے گا پھر ساری بعد زندگی انہوں پیاس لگے گی اللہ اکبر انہوں پیاس بولو انہوں پیاس نہیں لگے گی انہوں پیاس نہیں لگے گی یہ 10 دن دے چلے نے لنگ تے نوجوانوں اجے کچھ نہیں بگڑے ابھی کچھ نہیں بگڑا 10 دن تو گزر گئے لیکن ابھی بگڑا کچھ نہیں آج بھی میری دعوت فکر ہے کہ آج بھی راہ راستے آ جاؤ اگلے 21 دن قرآن پاک دی تلاوت تہجد کی نماز نماز با جماعت نماز با جماعت اور روزے کا ادب وہ کیسے بتا دوں بولیے نا کیسے ادب ادب ہے کہ صرف پیٹ ہی خالی نہیں رکھنا تیری اکھ دا بھی روزہ ہو تیرے کنا دا بھی روزہ ہو تیرے پیراں دا بھی روزہ ہو تیرے ہاتھاں دا بھی روزہ ہو تیری اکھاں دا بھی روزہ ہو تیرے خیالات دا بھی روزہ ہو کی مطلب تیری اکھ کسی غیر وال نہ اٹھے تیری اکھ کسی غیر وال نہ اٹھے تیرا ہاتھ کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تیرا پیر غلط جگہ تے چل کے نہ جائے تیرے خیال وچ سوائے محبوب دے ہور کوئی بھی نہ آئے سوائے محبوب دے اور کوئی نہ آگے نوجوانوں سودا بارے چاہے تھے آپ کڑے کر کے دسو گئے سودا بارے چاہے لو پھر آج نیت کر لو آج نیت کر لو کہ اسا یہ عمل کرنا ہے تو ایسے طریقے دنال کرنا ہے ورنہ مر جانا ہی ہزارہ من مٹی دے تھلے آ جانا ہی کسے تیرے نال نہیں جانا سارے قبر تک تیرے نال جانا ہے قبر دے وچ کسے نال نہیں جانا نہ تیری ماں نے اتھے کام آنا ہے نہ تیرے باپ کام آنا ہے نہ تیری بیوی کام آنا ہے نہ تیری بیٹی کام آنا ہے نہ تیرے بیٹے کام آنا ہے حلال حرام دی تمیز کیتوں بغیر جنہ واسطے کما کے لے آنا ہے اے تیرے سیاسی تھڑیاں والے سیاسی پارٹیاں والے اے جڑے تینوں آ کے آندے نے درود بند کراؤ انہاں کسے تیرے کام نہیں آنا قبر کے اندر کسے نے کام نہیں آنا جتھے نہ تیری دادی کام آوے گی نہ تیری نانی کام آوے گی اوتھے تیرا نیک عمل کام آوے گا کہ ایک محمد مصطفیٰ دی غلامی کام آوے گی اللہ اکبر یا رسول اٹھ کے یا نوجوان مجھے بھی سمرن دا ٹائم میں کچھ نہیں بگڑیا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے پڑھیے مل کے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ
کوئی زبان چپ نہ رہے فکر آخرت نامہ پیا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین باغیچے چھوڑ کر خالی زمین در مر جانا اس مٹی وچ جانا ہے ہر روز تیری قبر تینوں 70 باری پکارنی ہے تے اگے پیچھے نہیں تے روزیاں وچ ہی جواب دے دے قبرے میں محبوب دے صدقے تیاری کر رہا میں محبوب دے صدقے تیاری کر رہا ہوں قبرے ڈرانا قبرے مینوں ڈرانا کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی او ضائع عمر نہ گوامی موت سر دے کھڑی او ضائع شاعر فکر آخرت اندائے پیا او ضائع عمر نہ گوامی موت سر دے کھڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی اگے قبر آندی ہے ایک دن آنے او بیدار ایک دن آنے او بیدار ہونے تیرا میرا بیڑا تے ماس کیڑیاں نے کھانا ہے ایڈا مان نہ کری او کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی کتھے گیا فرعون کتھے گیا نمرود انا ربکم الاعلی آندا سی میں سب تو اعلی رب کتھے گئے ہو لینڈ لارڈ کتھے گیا سکندر اعظم جی کبھی ضیاء کبھی تباہ کبھی ذوالفقار کبھی تختہ دار کبھی ایوب کبھی مغلوب کدھر گئے سارے صدر کتھے گئے سارے وزرائے اعظم کتھے گئے پیسیاں والے کوٹھیاں والے سیلاب آیا ہے اللہ نے کئیانوں اکثرانوں لکھاں تو ککھ کر چلے آئے رب چاہے دے ککھوں لکھ کرے چاہے دے لکھوں ککھ کر دے تے اجے بھی ساڈے دماغ نہ بدلن سوچ نہ بدلے تے ہور کیڑا ویلا آئے گا اپنے آپ نو بدلن دا کیوں نوجوان بولو نا کیڑا وقت آئے گا جدوں اساں اپنی جبین نیاز نو اپنے مال کے حقیقی دی بارگاہ وچ جھکا کے وعدہ کر رہا ہے یا اللہ تو ساڈا ہے اسی تیرے ہاں تے کدوں محبوب نال وعدہ وفا کرنا ہے سونیا تسی ساڈے ہو اسی تواڈے تے کدوں ویلا
وہ وقت آ جانا چاہیے اس مہینے وچ، بلکہ آج دے دن وچ ہی وہ وقت آ جانا چاہیے، سستیاں اتار دینیاں چاہیے نے۔ قارون دا ایڈا بڑا خزانہ سی کہ 40 اونٹ او دے خزانے دیاں چابیاں چک دے ہوندے سے۔ کنے اونٹ؟ 40 اونٹ۔ تے ساڈے کول تے تھوڑے پیسے پے ہوندے، ایک تالا باہر، دوجا تالا، پھر تیجا تالا، پھر کمرے نو تالا، باہر گریل نو تالا، پھر باہر گیٹ نو تالا۔ آنے والا پھر بھی آ جاتا ہے، لے جاتا ہے۔ اللہ سب کے مال کو محفوظ رکھے، لیکن مال وہی محفوظ رہتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے، جو زکوٰۃ، جس مال سے زکوٰۃ دی جائے وہ مال محفوظ رہتا ہے۔ پیسے دے اندے سب بن کے نہ بیٹھے رہا کرو۔ جب کوئی غریب آ جائے یا دین کے لیے پکارا جائے، مسجد کے لیے پکارا جائے، مدرسے کے لیے پکارا جائے، تو ساری فکروں سے آزاد ہو کر ایک فکر خدا کیا کرو، دوسرا فکر مصطفیٰ کیا کرو، تیسرا فکر دین اسلام کیا کرو، اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ اسی صدقے سے پیچھے بچا ہوا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے، اسی صدقے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ نوجوانہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو اگلا سا آنا ہے یا نہیں آنا، اے جڑا سا اندر ہے انہیں باہر جانا ہے کہ نہیں، بار بار اندر آنا ہے کہ نہیں۔ آج میری ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے میں سب دے کے گزارش کرنا پیا، نماز پنجگانہ قائم کریا کرو، کوشش کریا کرو با جماعت قائم ہوئے، کٹ تو لیا نہ کرو، کٹ نہ پیا نہ کرو۔ وہ اس دم دا کی تو مان کرے، اس دم دا کی تو مان کرے، دم آیا آیا نہ آیا، وہ ایویں میری میری کرنا ہے، ایویں میری میری کرنا ہے۔ زمین کی دیئے اے جی میری ہے، آج تھوڑا جا پانی مینوں دے دے، میری مونجی وچ پانی پین والا ہے، نا نا آج واری پانی دی میری ہے۔ انہیں آکیا تیری پیری وچ اگے ہی پانی ہے، مہربانی کر رہی تھوڑا جا پانی مسلمان پڑھا دے دے۔ وہ تو پیچھے جانا ہے کہ نہیں، کئی بڑی ماری سے ہوئے، اگلے دن اخبار پہ آ گیا، پڑوسی نے پڑوسی کو زمین کے پانی کے جگہ میں مار دیا۔ کدی زمین ہے میری ہے، باری کدی ہے میری ہے، زمین اپلاٹ کدھا ہے جی میرا ہے، اکار کدی میری ہے جی، افلاش ہے میری ہے جی۔ شاعران دا کہنا میری میری کرنا ہے، کانوں کفر دی بیڑی چڑھنا، تے آندا خورے کفن بھی تینوں، او خورے کفن بھی تینوں، سرنائے خورے جڑے پانی دے اندر بہ گئے نے، انہوں کنے کفن پایا ہے، لاشاں بھی کوئی نہیں ملیاں، جڑے زلزلے وچ آ گئے انہوں کفن کنے پایا ہے۔ اسلام آباد مارگلہ پہاڑیاں وچ جہاز ڈگا 159 افراد، جنہاں وچ 2 امریکی کافر، باقی سارے مسلمان جڑے شہید ہوئے نے، انہوں کنے کفن پایا ہے، انہاں دے جسم سڑ گئے نے، اگ لگ گئی ہے، کنے کفن پایا ہے۔ وہ خورے کفن بھی تینوں، وہ سرنائے خورے، پڑھ لو تسی بھی جی اثر ہو جائے، وہ خورے کفن بھی تینوں، اے سرنائے خورے کفن بھی تینوں، اے سرنائے کسے پایا پایا نہ پایا۔ پھر کی ہونا توجہ، وہ تینوں موڑیاں تے چک لے۔ یہ فکر آخرت ہے، فکر آخرت ہے۔ وہ تینوں موڑیاں تے چک لے، جامن گے تینوں موڑیاں تے چک لے، جامن گے اوتھے ٹوئے کسے وچ سٹ آمن گے۔ پھر کی ہونا توجہ، کر آ کے تینوں بھول جامن گے، کر آ کے تینوں بھول جامن گے، وہ یاد آیا آیا نہ آیا، وہ خورے
کفن بھی تینوں وہ سرنائے کسے پایا پایا سال بعد ختم ہونا آخنا ابا جی ہوں سن ماں جی ہوں سن برا ہوں سی پڑوسی ہوں سی یار ہوں سی آ میرا بیلی سی میرا استاد سی سال بعد ختم ویلے یاد آنا ہے اٹھ کر کے تینوں بھول جان گے یاد آیا آیا تو پھر یاری محبوب نہ چنگی اللہ حضرت گرامی یہ پھر چیتا آ گئی ہے رسوے والے چیتا آ گئی ہے اس کو پورا کر لیں تو بات ختم اگلا جمعہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا شان سیدہ شستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا اللہ اکبر جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرم کر دینا تے سونے نو عرض کر لئیے کملی والیا آئی دی رات تراویاں پڑھنیاں نے 10ویں روزے دیاں کل 10واں روزہ ہونا ہے رحمت للعالمین رحمت کر دیو مازاگ دے کاجل والے ہو کرم کر دیو کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ آقا گناہ گاراں رات تیرے میں ملے یا اینا گناہ گاراں رات تیرے میں ملے یا سونے رحمت للعالمین تھوڑی رحمت دا تقاضا ہے تانوں پکاریا جاوے نظر کرم کر دیو اج رات تراویاں پڑھیے تلاوت قرآن کر پڑھیے سو جائیے سحری تو پہلا سویا کرم فرما رہے ہیں سحری تو پہلا سویا کرم فرما دے حضرات نوجوانوں اللہ میرے سمیت سب نو سمرن دی توفیق عطا کرے اللہ میرے سمیت سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ مینوں بھی معاف کرے اللہ تانوں بھی معاف فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین